امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو بجلی گھر اور پل تباہ کرنے کی دھمکی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سوشل میڈیا پر ایران کو دھمکیاں اور گالیاں، ایرانی قیادت کو پاگل قرار دیا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں پیر تک ایران سے معاہدے کا قوی امکان ظاہر کر دیا۔ کہا امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، کل تک ڈیل ہو سکتی ہے۔ ہے مین کول ڈاؤن، پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میری مقدم کا رد عمل، ایکس پر لکھا ٹھنڈے ہوں اور مزید تاریخ پڑھیں، ہار کو خوش اسلوبی سے قبول کریں، برا ہارنے والے نہ بنیں، یہ تو صرف آغاز ہے۔ ایرانی سفیر نے تباہ شدہ امریکی طیاروں کے ملبے کی تصاویر بھی شیئر کی۔ اور غلام خان سیکٹر میں سرحدی چوکی پر فتنہ خوارج کا حملہ ناکام، بھرپور جوابی کارروائی میں فتنہ خوارج کے 37 دہشت گرد جہنم واصل، 80 سے زائد زخمی ہوئے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے بتایا 3 اور 4 اپریل کو افغان طالبان اور فتنہ خوارج کو بھاری جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ آپریشن غضب للحق میں اب تک افغان طالبان رجیم کے 796 کارندے ہلاک، 1043 سے زائد زخمی ہو چکے۔ چین کا لاپتہ پائلٹ ایران سے ریسکیو کر لیا، صدر ٹرمپ کی تصدیق۔ امریکی صدر نے ایکس پر لکھا فوجی افسر زخمی ضرور ہے لیکن بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پائلٹ کی تلاش کے لیے امریکی فورسز نے تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن کیا۔ پائلٹ خطرناک پہاڑ پر تھا، ایران نے پائلٹ کو ریسکیو کرنے کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایران کو دی گئی مہلت ختم ہو رہی ہے، الٹی گنتی شروع ہو گئی، معاہدہ کرو ورنہ ایران کو جہنم بنا دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو نئی دھمکی، کہا 48 گھنٹے میں ڈیل یا آبنار ہرمز کو نہ کھولا تو امریکہ قیامت خیز کارروائی کرے گا۔ گزشتہ شب تہران پر شدید حملہ کیا، ایران کی بڑی لیڈرشپ ماری گئی ہے، ایسے تمام ایرانی فوجی رہنماؤں کو ختم کر دیا جن کا رویہ غیر محتاط تھا۔ امریکی صدر نے حملوں کی ویڈیوز بھی شیئر کر دی۔ اسرائیل کی تہران سمیت ایران کے دیگر شہروں پر بمباری، جنوب مغربی ایران پر بمباری میں 9 افراد شہید، وہاں شہر پیٹروکیمیکل پلانٹ پر حملے میں 5 افراد شہید۔ گزشتہ روز 6 پیٹروکیمیکل پلانٹس پر میزائل برسائے گئے تھے۔ تہران اور قم سمیت مختلف شہروں میں دھماکے سنے گئے۔ امریکہ نے بمباری کر کے ایران کا تاریخی اسٹیڈیم تہران آزادی اسپورٹس کمپلیکس بھی تباہ کر دیا۔ بوشہر جوہری پاور پلانٹ پر حملوں کے بعد روس نے بوشہر پلانٹ سے عملے کے مزید 198 افراد کو نکال لیا۔ ایران کے اسرائیل میں متعدد مقامات پر حملے، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملوں میں قاسم اور خیبر شکن میزائل استعمال کیے گئے۔ مقبوضہ بیت المقدس اور تل ابیب میں سائرن گونج اٹھے، عمارتوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے ایرانی حملوں میں زخمی افراد کی تعداد 6771 ہو گئی۔ یمن کے حوثیوں کا تل ابیب ایئرپورٹ پر کلسٹر بموں سے حملہ، اسرائیل کے فوجی ٹھکانوں پر بھی میزائلوں سے حملہ۔ امریکی فوج کو بہادر باکردار قائدین کی ضرورت ہے، جبری ریٹائر کیے گئے امریکی آرمی چیف رینڈی جارج کی الوداعی ای میل۔ سی بی ایس کے مطابق سابق آرمی چیف نے آرمی سیکرٹری کو ای میل لکھا، امریکی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، امید ہے آپ لوگ بہادری، مضبوط عزم اور کردار کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ 3 روز پہلے وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے آرمی چیف سمیت 13 جنرلز کو جبری طور پر برطرف کر دیا تھا۔ ایران کے ایک بار پھر اسرائیل اور خطے میں امریکی اہداف پر میزائلوں کی بارش، پاسداران انقلاب نے حیفا میں لڑاکا طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے والی ریفائنری کو نشانہ بنایا، ایرانی میزائل حملے میں ریفائنری تباہ ہو گئی۔ یو اے ای کے الویس میں قائم امریکی پیٹروکیمیکل پلانٹ کو میزائل سے اڑا دیا، حملے کے بعد آتش زدگی سے آسمان پر دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ پاسداران انقلاب نے حبشہ کی گیس تنصیبات کو بھی ٹارگٹ کیا، بحرین کے شہر سترا میں قائم امریکی پیٹروکیمیکل پلانٹ پر ڈرون حملہ کیا گیا، کویت میں بھی امریکی اہداف کو ٹارگٹ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے دشمن نے دوبارہ شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل کے لبنان پر وحشیانہ حملے جاری، دارالحکومت بیروت سمیت مختلف شہروں میں بمباری، 4 سال کی بچی سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 2 مارچ سے جاری صہیونی ظاہریت سے 1400 سے زائد لبنانی شہری لقمہ اجل بن چکے ہیں، ان میں 125 بچے اور 91 خواتین شامل ہیں، ہزاروں افراد زخمی ہیں۔ فضائی بمباری سے سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں، 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے کشیدگی میں کمی کی تمام کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا، مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ مشکل میں عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، جس قدر ممکن ہے عوامی ریلیف کے اقدامات کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اجلاس میں گفتگو، خطے کی صورتحال اور پیٹرولیم مصنوعات پر حکومتی سبسڈی کا جائزہ لیا گیا۔ کہا پیٹرولیم لیوی میں فوری 80 روپے فی لیٹر کمی کر کے ریلیف دیا گیا۔ وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ کہتی ہیں تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد قومی پیکج تشکیل دیا، صرف رجسٹرڈ گاڑیوں کو سبسڈی دی جائے گی۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا حکومت توانائی بحران سے عوام کو بچانے کے لیے اقدامات کرتی رہے گی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، جب گنجائش ہوگی عوام کو ریلیف دیں گے۔ کوچ، منی بس، کوسٹر، اسکول وینس کے کرایوں میں اضافہ نہیں ہوگا، کرائے وہی رہیں گے جو 28 فروری سے پہلے تھے۔ ڈیزل مہنگا ہونے کا بوجھ حکومت برداشت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ٹرانسپورٹ تنظیموں کے رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا ٹرانسپورٹرز کو پیکج دینے کا مقصد یہی ہے کہ کرایوں میں اضافہ نہ ہو، کسی نے کرایوں میں اضافہ کیا تو کارروائی ہوگی۔ صرف سرکاری بسوں کا کرایہ معاف کرنا آسان تھا۔ سندھ میں سرکاری بسوں کی تعداد 470 جبکہ پرائیویٹ بسوں کی تعداد 11,000 ہے۔ صرف پیپلز بس کے کرایوں میں کمی کے بجائے تمام بسوں کے کرایوں کو منجمد کر دیا۔ کفایت شعاری مہم کے تحت صوبوں کے اقدامات، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان میں مارکیٹوں کا نیا شیڈول جاری۔ بلوچستان میں مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹرز رات 8 بجے بند ہوں گے۔ شادی ہال، ضیافت ہال اور ہوٹلز کی تمام تقریبات رات 10 بجے ختم کرنا ہوں گی۔ دواخانے، تندور اور نان بائی پابندی سے مستثنی ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں مارکیٹ اور پلازے رات 9 بجے، دیگر اضلاع میں 8 بجے بند ہوں گے۔ ریسٹورانٹس، کیفے، شادی ہالز اور تمام تقریبات رات 10 بجے تک ختم کرنے کی ہدایت۔ ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے سروس کو مقررہ وقت کے بعد بھی کام جاری رکھنے کی اجازت۔ صنعتی، مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ یونٹس کو پابندیوں سے استثناء ہوگا۔ گلگت بلتستان میں تمام مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے کی ہدایت۔ ہوٹلز اور شادی ہالز کی تقریبات رات 10 بجے سے قبل ختم کی جائیں گی۔ اطلاق کل سے ہوگا۔ میڈیکل سٹورز پابندی سے مستثنیٰ قرار۔ امن اور خوشحالی کے لیے ہم سب ایک پیج پر ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ آپریشن مسئلے کا حل نہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی باجوڑ میں قومی امن جرگے کے قائدین سے گفتگو، امن کے لیے قبائلی عمائدین کی جدوجہد کو سراہا۔ سہیل افریدی نے کہا جنگ نے ہمارے انفراسٹرکچر، اداروں اور نوجوانوں کو نقصان پہنچایا۔ ضم اصلاح کے لیے 1000 ارب روپے کا روحانہ قبائل پیکج لانے کا اعلان۔ اور میٹرک کے آن لائن ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ نہ کرنے والے اسکول کل صبح بورڈ آفس سے رابطہ کریں۔ اسکول کل صبح 9 بجے سے ایڈمٹ کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے، مؤخر کرنے والوں کی افواہوں پر کان نہ دھریں۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں کل سے 9 اپریل تک گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان، بونیر، مالاکنڈ، بٹگرام، مانسہرہ اور ایبٹ آباد میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری متوقع۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق کے پی میں گزشتہ 11 روز کے دوران بارشوں سے حادثات میں 45 افراد جاں بحق ہوئے۔ سندھ میں متوقع بارشوں کے حوالے سے تمام متعلقہ ادارے ہائی الرٹ ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں شہری علاقوں میں نکاسی آب کے مؤثر انتظامات یقینی بنائے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت لاہور میں بورڈ آف گورنرز کا اجلاس، بورڈ نے پی ایس ایل میں ٹیموں کی ریکارڈ نیلامی پر شکریہ ادا کیا۔ محسن نقوی نے کہا پی ایس ایل سرمایہ کاری کے لیے بہترین مارکیٹ بن چکی ہے، وہ وقت دور نہیں جب پی ایس ایل دنیا کی نمبر 1 لیگ بنے گی۔ اجلاس میں سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن کے ساتھ جدہ میں کرکٹ اسٹیڈیم کی ڈیولپمنٹ کے لیے تعاون کے حوالے سے دلچسپی کا اظہار کیا گیا۔ لاہور کے بعد کراچی کی ٹیم ہوم گراؤنڈ پر بھی دھوم مچانے کو تیار۔ کنگز نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پریکٹس کا آغاز کر دیا۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 میں ناقابل شکست ٹیم گزشتہ روز کراچی پہنچی تھی۔
کراچی کنگز کے برتھ ڈے بوائے آل راؤنڈر عباس آفریدی کہتے ہیں کوشش ہوتی ہے کنگز کو ہر میچ جتواؤں، غلطی پر چچا عمر گل سے خوب ڈانٹ پڑتی ہے۔ کراچی کنگز اپنے چوتھے میچ میں جمعرات کو پشاور زلمی سے ٹکرائیں گے۔ لندن پولیس کی لاپرواہی، اسلحے سے بھرا بیگ میئر صادق خان کے گھر کے باہر چھوڑا۔ میٹروپولیٹن پولیس کا کہنا ہے بیگ میں سب مشین گن، پستول، ٹیزر گن اور دیگر اسلحہ تھا۔ اسلحے کا بیگ پولیس اہلکار میئر کے گھر کے باہر بھول گئے تھے۔ شہری نے پولیس کو اطلاع دی، غفلت برتنے پر 5 اہلکار معطل۔